صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی، اگر آپ مہربانی کر کے صفوں میں آ جائیں کہ جو کھڑے ہیں، جو گھر سے قسم کھا کے نکلتے ہیں کہ ہم نے کسی کی نہیں سننی ہے، نہ کسی دینی کام میں کسی کی سننی ہے، نہ کبھی دنیا کے کام میں کسی کی سننی ہے، وہ مادر پدر آزاد لوگ ہیں، کسی کے سنتے نہیں ہیں، تو جو جن تک ہماری آواز پہنچتی ہے تو برائے مہربانی آ کے صفوں میں صفوں میں بیٹھ جائیں۔ وقت ہمارے پاس کم ہے، بارش کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، چیت کا مہینہ ہے، اس میں کسی وقت بھی بارش ہو سکتی ہے۔ اللہ نے موقع بخشا ہے کہ ہم کو ایک ساتھ نماز کرنے کا، عیدگاہ میں نماز پڑھنے کا موقع بخشا ہے، اس کو غنیمت جانیے۔ آپ مہربانی کر کے صفوں میں آ جائیں، اور آگے آگے صفوں میں جگہ بہت خالی ہے، اور یہ جو حضرات کھڑے ہیں پیچھے، وہ بھی اگر آگے آ جاتے تاکہ وہاں بھی فرش کا انتظام ہو سکتا۔ دوسری بات، میں جو یہ چندہ کرنے والے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں، یہ جو کھڑے حضرات ہیں جو چندے کے ڈر سے صفوں میں نہیں بیٹھتے ہیں، ان سے خدا را چندہ ان سے مت مانگیے گا، اسی ڈر سے وہ صفوں میں نہیں بیٹھتے ہیں، تو لہذا آپ ان سے چندہ ہی نہ وصول کریں تاکہ وہ صفوں میں آ کے بیٹھ جائیں۔ عزیزان گرامی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان کہ آج اس نے پھر موقع بخشا ہم کو ایک ساتھ مل بیٹھنے کا، ایک ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کا، اور اس جو فرض اللہ تعالیٰ نے ہم پر عائد کیا تھا اس ماہ مبارک میں، اس کی تکمیل کے بعد وہ جو اللہ تعالیٰ انعام فرماتا ہے عید کی خوشی میں، عید کی شکل میں، اسی عید سعید کی تقریب کو منانے کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ بے شک گو کہ حالات اچھے نہیں ہیں، اس انداز کی خوشی محسوس نہیں ہوتی ہے جو عید کی خوشی ہم کو ہونی چاہیے۔ بے شک عبادات میں ہم نے پوری کوشش کی، ماہ مبارک میں اس کے حقوق ادا کرنے کی پوری کوشش کی، اس کے بعد تو لازم یہ تھا کہ آج واقعی دلی مسرت ہوتی، لیکن جو کچھ مسلمانوں کا حال ہے، جو کچھ مسلمانوں پہ بیت رہی ہے، جو کچھ دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، جو کچھ ایران کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، جو کچھ فلسطین کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، اس کے بعد ہماری خوشی ادھوری رہتی۔ وہ لوگ بھی عید کی نماز پڑھنا چاہتے تھے، وہ لوگ کی عید کی خوشیوں میں شامل ہونا چاہتے، لیکن ان پر جنگ مسلط کر دی گئی۔ فلسطین کے لوگوں کئی برسوں سے ان پر جنگ مسلط کی گئی، اور آس پاس تمام مسلمان تماش بین ہیں، تمام مسلمان ممالک، اور یقیناً اس کی سزا ان کو بھگتنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں یہ معاف نہیں کریں، قومی حمیت معاف نہیں کرے گا، قومی غیرت معاف نہیں کرے گا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے بچے ذبح ہو رہے ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے بچوں کے اسکول پر حملے ہو رہے ہیں، سینکڑوں بچوں کی جانیں چلی جاتی ہیں۔ اس وقت فلسطین میں کوئی 60-70 ہزار کے بچے شہید ہو گئے اس وقت تک، بے شک اور آس پاس کوئی غیر مسلم ملک نہیں، وہ سارے مسلمان اور سارے مسلکوں میں بٹے ہیں۔
کوئی سنی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی دوسرا ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی مالکی ہے، امت کا کہیں وجود دکھتا نہیں۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک لڑی میں پرویا تھا، ایک امت وجود میں آئی تھی جس کو خیر امت کہا جاتا تھا۔ وہ مظلوم کے ساتھ کھڑی تھی، مظلوم کے حق میں ہمیشہ سینہ سپر ہو کر لڑتی تھی، مظلوم کے شانہ بشانہ ہوتی تھی۔ آج وہ بات نہیں ہے۔ جنگ تھوپی گئی اور اس کا بنیادی شاخسانہ وہ جو اسرائیل ہے، ہم کو کسی بھی دنیا کی کسی قوم سے کوئی نفرت نہیں۔ ہر قوم اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں۔ ہر قوم میں نبی آئے ہیں اور ان سب نبیوں پر ہمارا ایمان ہے، چاہے وہ اسرائیلیوں کا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں، عیسائیوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے، یہاں کوئی نبی کیوں نہیں گزر ہوگا؟ اس قوم کے لیے بھی کوئی نبی ضرور آیا ہوگا۔ تو جو بھی نبی آیا اللہ کی طرف سے ہم کو اس پر ایمان ہے۔ یہ صورتحال ہے دنیا میں، اور اس کے باوجود دنیا کے کسی کونے میں ہمارے کانوں پہ جون تک نہیں رینگتی۔ ہم کو معلوم ہی نہیں ہمارا ایڈریس کیا ہے، ہماری نسبت کیا ہے، ہمارا خدا کون ہے، ہمارا نبی کون ہے، اور اس کے احکامات کیا ہیں، اس کی سنت کیا ہے، کون سی ذمہ داری ہمارے سپرد کر دی۔ ہم تو دھڑلے سے کہتے ہیں ہم انبیاء کے وارث ہیں۔ جتنے بھی اس وقت پوری دنیا میں جتنے بھی علماء ہیں، اور خصوصاً ہمارے ملک ہندوستان میں اور بر صغیر میں، ہر عالم یہی کہتا ہے ہم انبیاء کے وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث ہو؟ یہ وراثت کس نے آپ کو دی ہے؟ کوئی وراثت تقسیم ہوتی تھی؟ یا ہم وہاں بندر بانٹ ہو رہی تھی تو آپ انبیاء کے وارث ہو گئے؟ اللہ رحم کر، فضل کر۔ اگر انبیاء کے وارث لاکھوں کے حساب میں ہوں، لاکھوں لاکھ علماء، لاکھوں لاکھ مفتی، لاکھوں لاکھ ائمہ حضرات پوری دنیا میں موجود ہے، پھر بھی دنیا کی یہ حالت ہے۔ جرائم روز ان میں اضافہ ہوتا ہے، چوری اور ڈاکہ زنی میں روز اضافہ ہوتا ہے، عورتوں کے ساتھ بہت ہی بربریت اور نہایت درندہ صفت اخلاقوں کا مظاہرہ ہوتا ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں انبیاء کے وارث ہیں۔ اگر وارث ہیں تو اس وراثت کا حق ادا کرنا ہوتا ہے۔ ہم بھی یہاں بہت زور شور سے کہتے تھے مسلمانوں کی اپنی حکومت ہوتی تو یہ ہوتا، ہم یہ نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، پار والے ملک میں بھی نظام قائم کرنا چاہتے تھے۔ 57 کے قریب اس وقت آپ کی اس مملکتیں ہیں، اور ہر ایک کا یہی دعویٰ ہے کہ ہم قرآن و شریعت پر حکومت کرتے ہیں۔ اگر وہ قرآن و شریعت پہ حکومت کرتے تو یہ حال ہوتا۔ جس ملک پہ حملہ ہوا اکیلا کھڑا، اکیلا لڑ رہا ہے۔ اَمہِ سۭتۍ چھِ تقریٖری کَرٕنۍ ڈاوُن لوڈ بیٚیہِ کیٛاہ؟ یہِ باقین کیٛاہ چھُم کَرُن؟ اس نے ہتھیار نہیں ڈالے،
ضرورت چھِ أمۍ سٕنٛزٕے یِمن تُلُم وہ صہیونی طاقتوں کے سامنے نہیں جھکا، باوجود اس کے کہ دوسرے ممالک ان صہیونی طاقتوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اللہ کا غضب ہوگا، یہ چیزیں اللہ معاف نہیں کرتا۔ اللہ کی عبادت میں کوئی کوتاہی ہو، اس کے حقوق میں کوئی کوتاہی ہو، اللہ غفور و رحیم ہے، وہ معاف کر سکتا، لیکن حقوق العباد میں کوتاہی اللہ معاف نہیں کرتا۔ مقافات عمل ہوگا۔ یہ جو ملک، یہ جو لوگ یہ اس وقت سمجھتے ہیں کہ ایران میں آگ لگی ہوئی ہے، فلسطین میں آگ لگی ہوئی ہے، ان کے گھروں تک نہیں پہنچے گی، وہاں بھی پہنچے گی۔ لگی طور پر بر صغیر میں جب ملک تقسیم ہوا تھا اس وقت بھی مسلمانوں نے کچھ علماء کے خلاف بہت زور زور سے کیا تھا، مولانا آزاد کے خلاف، مولانا حسین احمد مدنی کے خلاف، مولانا شیخ الہند مولانا محمود الحسن کے خلاف، مولانا سلیمان منصور پوری کے خلاف، جو تقسیم کے خلاف تھے، وہ نہیں چاہتے تھے ملک تقسیم ہو۔ لیکن اس وقت جو کچھ مسلمانوں کی زبان سے کوئی ایسی گالی نہیں تھی جو ان کو نہیں دی گئی۔ لیکن پھر ایک وقت آیا جب بہت سے علماء نے کہا کہ بہت کچھ سہا جا چکا ہے، لیکن ہندوستان کے بلکہ بر صغیر کے مسلمانوں کو مولانا آزاد اور سلیمان منصور پوری، محمود الحسن، ان کے صبر کی سزا بھگتنی ہوگی۔ اور آج اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے مسلمان حکومتوں نے، اس کی سزا ان کو بھی بھگتنی ہوگی۔ یہ تو وہاں باہر یہ صورتحال ہے، ہمارے اپنے ملک میں بھی یہی صورتحال ہے۔ تمام دشمن ترازی ہماری طرف، تمام تیروں کا رخ ہماری طرف، ہماری مسجدوں کی طرف۔ کوئی گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی گھر میں تراویح پڑھ رہا ہے، اس پر بھی ان کو پٹائی ہو رہی ہے۔ مسجدوں کے سامنے تماشے ہو رہے ہیں، وقت کسی کا نہیں رہتا۔ لیکن یہ اس کا خمیازہ ہے جو مسلمانوں کے ائمہ حضرات نے، ہمارے جو بزرگ، ہمارے جو اکابر تھے، وہ خود بھی ماحول سے کٹے رہے اور پوری قوم کو بھی پورے اس ماحول سے کٹ رہے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں، سیاست سے ہمارا کیا واسطہ۔ یار اب قیادت اور سیادت کے منصب پر بیٹھے ہو، قیادت اور سیادت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ کوئی شعبہ ہے زندگی اس کو خالی نہیں چھوڑتے۔ ہم نے بالکل محدود دائرے میں رہ کر سمجھے ہم اسلام کی خدمت کرتے ہیں، ہر ایک فیلڈ ہم نے چھوڑ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کو دیوار سے لگا دیا۔ تعلیم کے میدان میں ہم بہت پیچھے رہ گئے، ٹیکنالوجی کے میدان میں ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ یہ قیادت اور سیادت کی ذمہ داری ہوتی ہے، عام لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ اس وقت ماحول یہ تھا، جو بچہ کالج میں جاتا تھا یا بچی کالج میں جاتی تھی، اس کو کہتے تھے کافر ہو گیا۔ سر سید احمد خان کے خلاف ایک مہم چلائی گئی۔ آج ہر ایک، چاہے مسلم پرسنل بورڈ ہو، دوسری جو جماعتیں ہوں، ہر ایک خطبوں میں یہی بات کہتی، سیاست میں حصہ لو، اپنی موجودگی اور اپنی غیر موجودگی کو محسوس کراؤ۔
ہم نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہم کیسے الگ تھلگ پڑھ سکتے ہیں؟ اس ملک کے لیے سب سے زیادہ علماء نے قربانیاں دی تھی۔ 1857 سے لے کے 47 تک کو 50,000 علماء کو توپوں کے تعاون سے اڑا دیا گیا۔ ان کو معلوم تھا ہم سے کیا چیز کھوئی جا رہی ہے، کیا کچھ ہم سے کھو گیا ہے، کہاں کوتاہی ہو گئی۔ انہوں نے اس کو